بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر کو بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کرنا پڑا تو قانونی طور پر کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس میں انٹرنیٹ پر اظہار خیال کو قانونی کارروائی سے تحفظ کی فراہمی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ صدارتی حکم نامہ ٹرمپ کی طرف سے سوشل میڈیا کی کمپنیوں کو بند کرنے کی اس دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر الزام لگایا کہ آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹویٹر نے پہلی مرتبہ صدر ٹرمپ کے 2 ٹویٹس کے ساتھ فیکٹ چیک کے لنک لگا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اعلان یا دعویٰ صدر ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کیا ہے اس کے حقائق میں کوئی مسئلہ ہے یا جھوٹا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ٹویٹر فیکٹ چیک کا مقصد سیاسی ہے۔ ٹویٹر کو اگر بند کرنا پڑا تو قانونی طور پر کروں گا۔ سوشل میڈیا کی اجارہ داری کو ختم کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کو ضابطہ اخلاق کا پابند کر دیا ہے۔ حکم نامے میں وفاقی انتظامیہ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن اور فیڈرل ٹریڈ کمیشن جیسے آزاد اداروں سے کہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے نئے قواعد بنانے کا جائزہ لیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر الزام لگایا ہے کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ بطور صدر ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ چینی قوم اپنے معاملات خود سنبھالنے کی حکمت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ تائیوان کا مسئلہ چین کا داخلی معاملہ ہے اور چین نے ہمیشہ بیرونی مداخلت کی مخالفت کی ہے۔ دوستو، چائنا کا اشارہ شاید امریکہ کی طرف ہے، بلکہ یقیناً چینی قانون سازوں نے جمعرات کو اعلیٰ ترین قانون ساز ایوان 13ویں قومی عوامی کانگریس کے تیسرے سیشن میں ملک کے طویل عرصے سے متوقع ضابطہ دیوانی کی رائے شماری کے ذریعے منظوری دے دی ہے۔ قانون میں کسی بھی شہری مرد یا عورت کی اپنی زندگی، جسم، صحت، نام، تصویر، شہرت اور تنہائی کے حقوق سے متعلق شرائط شامل ہیں۔ ملکی قانون ساز اور ایسٹ چائنا یونیورسٹی برائے پولیٹیکل سائنس کے نائب صدر نے کہا ہے کہ اس قانون کا شخصی حقوق سے متعلق حصہ ظاہر کرتا ہے کہ چین لوگوں کے وقار کے تحفظ میں ایک نئی بلندی کو پہنچا ہے۔ پاکستان کے قومی ایئر لائن کے طیارے میں اضافی عملے کے سوار ہونے پر ایئر لائن کو مانچسٹر اور ابوظہبی ایئرپورٹ پر جرمانہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فی کس 1680 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 5000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا، جبکہ ابوظہبی ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھی 50,000 درہم جرمانے کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ دوسری جانب قومی ایئر لائن نے مسافروں کو اطلاع دیے بغیر PK 702 مانچسٹر اور ابوظہبی کراچی کی پروازیں شیڈول کر دی، جبکہ مانچسٹر ایئرپورٹ اتھارٹی نے نائٹ کرفیو کے دوران روانگی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے پرواز 15 گھنٹے تاخیر سے کل صبح 4 بجے کراچی پہنچی۔ ایران میں آئندہ صدارتی انتخابات 2021 ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ آئندہ سال ہونے والے ایرانی صدارتی انتخابات کے متوقع امیدواروں کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ کون ایران کے نئے صدارتی انتخابات میں قسمت آزمائی کرے گا۔ اس سلسلے میں موجودہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور سابق صدر محمود احمدی نژاد کے نام بھی گردش کر رہے ہیں۔ صدر کا انتخاب عوامی ووٹوں کے ذریعے کیا جائے گا بشرطے کہ امیدواروں کو گارڈین کونسل کی حمایت حاصل ہو۔ یہ گارڈین کونسل 6 سینئر فقہ پر مشتمل ہوتی ہے جن کی سربراہی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کرتے ہیں۔ وہی اس کونسل کے ارکان کا بھی تقرر کرتے ہیں۔ البتہ آئندہ سال کے صدارتی انتخابات میں موجودہ صدر حسن روحانی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسلسل 2 بار صدارتی انتخابات جیت چکے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ کے ایک گاؤں میں والدین نے اپنے ہاں پیدا ہونے والے جڑواں بیٹوں پر کوارنٹائن اور سینیٹائزر نام رکھ دیے ہیں۔ شہر میرٹھ کے گاؤں مودی پورم کے ایک جوڑے کے ہاں پہلی بار 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو جوڑے نے بیٹوں پر کوارنٹائن اور سینیٹائزر نام رکھ دیے۔ بچوں کی ماں کا کہنا تھا کہ بچوں کے پیدا ہونے پر انہیں اندازہ ہوا کہ کورونا سے بچنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں، اور وہ ہے کوارنٹائن ہو جانا اور حفاظت کے لیے سینیٹائزر سے بار بار ہاتھ دھونا۔
اس لیے انہوں نے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے بچوں کے نام ہی کوارنٹائن اور سینیٹائزر رکھ دیے۔ بین الاقوامی تنقید کے باوجود چین کی پارلیمان نے ہانگ کانگ کے لیے ایک نیا سیکیورٹی قانون منظور کر لیا ہے۔ اس قانون کا مقصد ہانگ کانگ میں ایسی سرگرمیوں کو روکنا ہے جنہیں بیجنگ حکومت ہنگامہ آرائی پسندی کی کوششوں کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس قانون کے خلاف ہانگ کانگ میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے تھے۔ مظاہرین کو خدشہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے ان کے شہری حقوق اور آزادیوں کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ ہانگ کانگ پر قومی سلامتی کا قانون مسلط کرنے کے چین کے منصوبے پر ان کا ملک اس ہفتے ہی کوئی رد عمل ظاہر کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اس وقت ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس بارے میں آپ ہفتے کے اختتام سے قبل کچھ سن سکیں گے۔ میرے خیال میں یہ ایک طاقتور پیغام ہوگا۔ اس سے قبل قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے اتوار کو دھمکی دی تھی کہ امریکہ چین پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ امریکی حکومت نے ان غیر ملکی کمپنیوں کو دیا گیا استثناء ختم کر دیا ہے جو جوہری منصوبوں میں ایران کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھیں۔ ان میں یورپی، روسی اور چینی کمپنیاں شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسی کمپنیوں کو ایران کے ساتھ اپنے مشترکہ سرگرمیاں بند کرنے کے لیے 60 دن کا وقت دیا جا رہا ہے، تاہم وہ شہر کے بجلی گھر پر کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو 90 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے اور وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں اپنے لیے اسرائیلی حمایت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی کانگریس نے چین کے خلاف نئی پابندیوں کی منظوری دے دی ہے۔ چین کے خلاف یہ پابندیاں وہاں یغور مسلم اقلیت کے ساتھ چند طور پر روا رکھے گئے سلوک کی وجہ سے عائد کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر ان چینی حکومتی شخصیات کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں گی جو یغور مسلمانوں کی مبینہ گرفتاریوں میں ملوث رہی ہیں۔ اس قانون کو مؤثر بنانے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے دستخط ابھی باقی ہیں۔ کورونا کے بحران کے باعث عالمی سطح پر مزید 86 ملین بچے غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس طرح دنیا بھر میں غربت میں زندگی گزارنے والی موجودہ تعداد میں 15% تک اضافہ ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق کورونا کی وبا نے ایک بہت بڑے اور بے مثال معاشرتی اور اقتصادی بحران کو جنم دیا ہے جس نے بہت سے خاندانوں سے ان کی روزی روٹی چھین لی ہے۔ بھارت میں اردو کے ممتاز مزاح نگار اور ادیب مجتبیٰ حسن 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مجتبیٰ حسن ممتاز مزاح نگار ابراہیم جیلس کے بھائی تھے۔ مجتبیٰ حسن نے 15 کتابیں تحریر کی جن کے متعدد زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ بھارتی حکومت نے 2007 میں مجتبیٰ حسن کو ادبی خدمات پر پدم شری اعزاز سے نوازا تھا۔ نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طلبہ ملالہ یوسفزئی نے لاک ڈاؤن کے باعث گھر میں ہی آکسفورڈ یونیورسٹی کی روایات برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے گھر میں ہی یونیفارم پہنے ایک درخت کے نیچے کھڑی تصویر شیئر کی۔ تصویر کے کیپشن میں ملالہ نے لکھا کہ گھر میں روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پہلا امتحان ہو چکا ہے، 7 باقی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہی مضامین آکسفورڈ سے پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی پڑھے تھے۔ اسرائیل نے مسجد اقصی کے ایک دیرینہ محافظ حمزہ نمر کو قبلہ اول میں داخل ہونے سے روکتے ہوئے اسے 6 ماہ تک قبلہ اول سے بے دخل کر دیا۔ حمزہ نمر کو اسرائیل کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں اسے القشلہ حراسی مراکز میں طلب کیا گیا، جہاں اسے کہا گیا ہے کہ اسے 6 ماہ تک مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوستو، حمزہ نمر مسجد اقصی کے دیرینہ پہرے داروں میں سے ایک ہیں اور وہ ماضی میں بھی قابض اسرائیل کی انتقامی کارروائیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملائیشیا میں مہاتیر محمد کو حکومت کی حمایت نہ کرنے پر پارٹی چھوڑنا پڑ گئی۔ مہاتیر محمد کے بیٹے کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ مہاتیر محمد کی پارٹی برساتوں نے پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ مہاتیر محمد پارٹی چیئرمین ہونے کے باوجود اپوزیشن بینچ پر بیٹھے۔ ملائیشین وزیر اعظم نے مہاتیر محمد کی رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ گوگل نے گھر سے کام کرنے والے اپنے ملازمین کو اضافی $1000 دینے کا اعلان کر دیا۔
گوگل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے جو ملازمین گھروں سے کام کر رہے ہیں انہیں اضافی الاؤنس کے طور پر $1000 یا اس کے برابر ان کے ملک کی کرنسی دی جائے گی۔ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گھر سے کام کرنے والے ملازمین کو فرنیچر اور دیگر سامان کی ضرورت رہی ہوگی اور اس سال زیادہ تر ملازمین کو گھر سے ہی کام کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے اضافی الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ملزم عبدالغنی مجید پیش ہوئے، جبکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری پیش نہیں ہوئے۔ نیب نے عدالت سے یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ عبدالغنی مجید اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر نے حاضری سے استثناء کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں اور گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور آصف علی زرداری کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، آصف علی زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی۔ آصف زرداری کو بطور صدر لیبیا UAE سے بھی گاڑیاں تحفے میں ملیں اور انہوں نے گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے خود استعمال کی۔ نواز شریف 2008 میں کسی بھی عہدے پر نہیں تھے، لیکن انہیں کوئی درخواست دیے بغیر توشہ خانہ سے گاڑیاں دی گئیں اور ان گاڑیوں کی ادائیگی عبدالغنی مجید نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔